ہمارے خاندان میں ایک بابا جی تھے، اللہ جنت میں جگہ دے، فوت ہو چکے ہیں۔ بابا جی بڑے رنگین مزاج آدمی تھے۔ بابا جی نے اپنی پہلی بیوی کے ہوتے ہوئے ایک خوبصورت اور جوان عمر مریدنی لا کر سوکن بنا رکھی تھی۔ حالانکہ ان کی پہلی بیوی سلیقہ مند، وفادار، باحیا اور اعلیٰ کردار کی حامل خاتون تھیں۔ بابا جی بھی اس سے بے انتہا محبت کرتے تھے۔ یہ کہیے کہ ایک آئیڈیل کپل تھا۔ معاشی حالات جب خراب ہوئے تو اس کے سوا کوئی اور چارہ نہ رہا کہ ایک کو طلاق دے دیں۔ کس کو دیں؟ یہ بابا جی کے لیے بہت ہی مشکل مرحلہ تھا۔ ایک طرف عمر بھر کا ساتھ تھا تو دوسری طرف ثقافت اور حسن کی معراج۔ کسی پر ظلم نہ ہو، بابا جی نے امتحان لینے کا فیصلہ کیا۔ بابا جی نے اپنی دونوں بیویوں کو 5,000 روپے دیے اور خود 2 ہفتوں کے لیے کہیں گھر سے باہر چلے گئے۔ واپسی پر انہوں نے دیکھا کہ ان کی پہلی بیوی نے 2 ہفتوں میں اپنا گزارا کر کے بھی 1,500 روپے بچا رکھے تھے، جبکہ نوجوان حسین و جمیل بیوی نے نہ صرف 5,000 خرچ کر دیے تھے بلکہ ادھر ادھر سے لے کر خرچ کرنے کے لیے 3,000 کا قرض بھی اٹھا رکھا تھا۔ بابا جی نے فیصلہ کیا کہ ان کی پہلی بیوی انتہائی کفایت شعار اور سلیقہ مند عورت ہے، کسی نہ کسی طرح اپنا گزارا اور خرچہ چلا لے گی، مگر یہ بیچاری نوجوان بیوی ان کے بغیر بھوکی مر جائے گی۔ اس لیے انہوں نے اپنی پہلی بیوی کو طلاق دے دی۔ یہ تابعداریاں، وفاداریاں، یہ محبتیں اور اعتماد، اکثر و بیشتر میں نے انہیں دولت کی چمک، حسن و جمال کی انگڑائیوں، سیاست و چاپلوسی کے سامنے ذلیل و خوار ہوتے ہوئے دیکھا ہے۔ لہذا اپنی آنکھیں کانوں سمیت کھلی رکھیں۔ ایسی صورتحال میں بر وقت کارروائی کریں، مناسب اقدامات اٹھا کر مسئلے کا سدباب کریں۔ ہمارے ہاں یہ بیڈ فورڈ ٹرک جو روزانہ روڈوں پر دوڑتے ہیں، ان کی کافی نمود و نمائش ہوتی ہے۔ عموماً میں نے دیکھا ہے ان کے پیچھے مختلف قسم کے جملے اور شعر لکھے ہوتے ہیں۔ ایک جملہ جو مجھے بہت پسند آیا، ایک ٹرک کے پیچھے لکھا تھا جو میں تحریر کر رہا ہوں: پھل موسمے دا تے گل ویلے دی۔ یہ پہلے تو مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ کیا لکھا ہوا ہے، یہ پٹھواری یا اسی قسم کی کوئی زبان ہے، لیکن جب میں نے تحقیق کی تو مجھے بہت اچھا لگا۔ یعنی کہ مختصراً اس کا مطلب یہ ہے کہ کام اور بات وقت پر کرنے چاہیے۔ بعد میں پچھتانے سے بہتر ہے کہ وقت پر اقدامات اٹھائے جائیں۔ آج کل مفادات کی دنیا ہے، حکومتیں ہوں، معاشرہ ہو یا خاندان ہو یا افراد ہوں، ہم ایک دوسرے کے ساتھ مفادات کے طور پر جڑے ہوئے ہیں۔ جدھر ہمارے مفادات کو ٹھیس پہنچے گی، ہم اس کا رد عمل دیتے ہیں۔